PK-8303 कराची एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी पर गिरकर तबाह हो गई। 91 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर समेत 99 अफराद इस तैयारे पर सवार थे। इस हादसे में 97 मुसाफिर और मॉडल कॉलोनी की रिहायशी एक बच्ची समेत 98 अफराद जान बहक हुए। 2 मुसाफिर मौजूदा तौर पर बच गए। ये वाकया 22 मई 2020 तकरीबन दोपहर 2:45 पर पेश आया। कौम पर यह संगीन सानिया आकर गुजर गया। PI पर भी आफत टूटी, लेकिन वक्ती सदमे के बाद कौमी एयरलाइन भी अपने हाल में बदहाल और मगन हो गई। तमाम सियासी अकाबरीन ने अफसोस और ताज़ियत की और फिर कारोबार सियासत में लग गए। हम सब के लिए वो लम्हा आया और गुजर गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब तक उस लम्हे से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि उन सब ने अपने प्यारों को खो दिया। माँ, बाप, बहन, भाई, बीवी, बेटियां और बेटे, इस हादसे में सभी रिश्ते चले गए। 97 मुसाफिर अपने सफर आखिरत पर चल दिए, लेकिन उनके पसमानदगान की अजियत और दर्द का सफर शुरू हो गया था। तदफीन के लिए अपने प्यारों के जस्ते खाकी तैयारे की राख से आखिरी आरामगाह तक पहुंचाने के लिए मुतासरा खानदानों को जिस अजियत से गुजरना पड़ा, दुआ है कि अल्लाह पाक किसी पर वो आजमाइश ना डाले। जरा सोचिए, DNA टेस्टिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह ख्वार होने वालों के पास अपने प्यारों को रोने का वक्त भी नहीं था। अपने शोदा का सामान जो उनके लिए सिर्फ आखिरी याद जैसी अहमियत रखता था, उसका हसूल भी इतना मुश्किल बना दिया गया जैसे वो उसका हक ना रखते हों। PK-8303 तो हादसा था, लेकिन निजाम की ट्रेजेडी उसके बाद शुरू हुई। इस वाक़े के बाद अब तक फैमिलीज की क्या सूरत हाल है, आज ही हम आपके सामने रखेंगे। अब फैमिलीज को कॉम्पनसेशन के नाम पर तरह तरह से परेशान जो है वो किया जा रहा है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो उनका कानूनी हक है। कैरेज बाय एयर एक्ट 2012 के तहत 50 लाख रुपए फिजाई हादसे की सूरत में एयरलाइन पर देना लाजिम है। PI ने इस अमाउंट को डबल यानी 1 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया है, लेकिन PI नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे ले रहा है एक मुसाफिर की जान बहक होने की सूरत में, वो आज हम आपको बताएंगे। और इस कॉम्पनसेशन के हसूल के लिए फैमिली से RDA यानी रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट की सूरत में मुस्तकबिल में किसी भी कानूनी चाराजोई से बचने की शर्त रखी जा रही है। क्या इसका इस तरह कहा जाए, इसको इस तरह हम ले सकते हैं कि PI शहीद होने वालों के वुरसा से प्ली बार्गेन मांग रहा है। 1 साल होने को है और सिर्फ 20 फैमिलीज को PI ने अपनी शराइत पर मुआवजा दिया है। क्रू की फैमिलीज को निकाल भी दे तो 70 से ज्यादा फैमिलीज अभी भी ऐसी हैं जो PI के धौंस के सामने घुटने नहीं टेक रही, और PI की जानिब से इन फैमिलीज से हर हाल में अपनी मर्जी की वन टाइम सेटलमेंट के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। ये टॉपिक है डिस्कशन का। हमारे साथ अब्दुल्ला हफीज साहब खान जो मौजूद हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं PI के। आरिफ इकबाल फारूकी साहब मौजूद हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अग्रीव्ड जो फैमिलीज हैं उनकी, और साथ ही साथ बड़ा अफसोस है आरिफ साहब, हम आपका दुख जो है वो बांट सकते हैं, लेकिन किस आप कर्ब से गुजर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है हम कोई सोच भी नहीं सकता। आरिफ साहब की बीवी, बेटा, 2 बेटियां जो हैं वो इस हादसे में जो है वो शहीद हो गए। साथ ही साथ कैप्टन मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप फॉर्मर कैप्टन हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन अब शुरू करते हैं जो हम आपसे बात कर रहे थे कि PI ने अब ये कहा कि जी 50 लाख वैसे हम जो है वो आपको देते हैं, वैसे जो फैमिलीज हैं उनको दिया जाता है, लवाहिकीन को दिया जाता है, लेकिन इसमें हम ये करेंगे कि आपको हम 1 करोड़ जो है वो बढ़ा के हम आपको दे रहे हैं। अब जरा ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, साथ हम अपनी स्क्रीन पे भी जो है वो चलाएंगे। PI जी रजिस्टर्ड है NICL के साथ। NICL जो है वो रजिस्टर्ड है मार्श एंड मैक्लेनन, ये UK की एक इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंश्योरेंस जो कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए, जो भी कोई इंश्योरेंस का जो इस तरह इंटरनेशनली होता है, उसमें यूनिट जो इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग के लिए IMF की जानिब से उसे SDR कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। एक SDR अगर आप रुपयों में कन्वर्ट करें तो आज के हिसाब से 223.96 रुपए जो है वो बनता है। अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। PI के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक अगर आप देखें तो PI की जो इंटायर फ्लीट है, PI का जो पूरा फ्लीट है, वो 1 अरब 8 करोड़ 50 लाख 8,472 डॉलर्स
डॉलर्स में जो है ये एक आपका पूरा जो आपका जो फ्लीट है ये इंश्योर हुआ है। साथ ही साथ पीआई के यही डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं कि अगर कोई बॉडीली इंजरी हो जाए, आपको कोई नुकसान हो जाए, कोई आपकी डेथ हो जाए, किसी पैसेंजर की जो है वो डेथ हो जाए, तो उसके एवज जो है वो 50 करोड़ जो है वो बॉडीली इंजरी के माजरत के साथ STR 2,50,000 पर पैसेंजर जो है वो बॉडीली इंजरी के एवज पीआई उस इंश्योरेंस कंपनी से लेता है। अब इसको अगर देखा जाए तो ये तकरीबन बनता है जी 5 करोड़ 60 लाख। ये एक जो पैसेंजर है उसकी अगर जान चली जाए तो ये उसमें जो है ये 5 करोड़ 60 लाख जो है बनता है। अब्दुल्ला हफीज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें भी आप लोगों को मिल जो रहे हैं ये, और ये मैं जरा थोड़ी अपने व्यूज के लिए जरा वजाहत कर दूं कि ये सिर्फ पैसेंजर्स के लिए है, जो तैयारे का कोई नुकसान होता है वो अलग है। सिर्फ पैसेंजर्स के लिए आप लोगों को मिल रहा है 5 करोड़ 60 लाख रुपए, और आप अगर 50 लाख से बढ़ा के उसे 1 करोड़ कर रहे हैं तो माजरत के साथ इस पे लाशों पे भी जो है वो आप मुआवजा का माना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी चीज़ की मैं वजाहत और तस्दीक दोनों करना ज़रूरी है। ये जो अमाउंट आपने बताई है ये पीआई को रिसीव नहीं होती। ये एक जो आपने रूल कोट किया है STR का, ये एक मैक्सिमम लिमिट है जो कि ह्यूमन लाइफ नहीं, इंजरी के ऊपर या किसी किस्म के नुकसान के ऊपर इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उन्होंने मुकर्रर की हुई है। पीआई एज सच इंश्योरेंस कंपनी से पैसे नहीं लेगा। मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पीआई किसी एक फर्द वाहिद की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसके ऊपर अगर पैसे आएंगे तो पीआई उससे अमीर हो जाएगा और आगे लोगों को कम पैसे देने की कोशिश करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है डायरेक्ट विक्टिम्स और विक्टिम्स की फैमिलीज को, पीआई से फैसिलिटेट कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। ये जो अमाउंट आपने बोली है ये NICL पैसे दे रहा है विक्टिम्स की विक्टिम फैमिलीज को थ्रू देयर अंडरराइटर जो कि विक्टिम फैमिलीज के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एयर नेविगेशन या एरोनॉटिकल लॉज होते हैं या आप मैरीटाइम लॉज के ऊपर आप देखते हैं तो जहाँ पे डिफरेंट मुल्क आते हैं वहाँ पे एक यूनिवर्सल एक लॉ अप्लाई होता है। पाकिस्तान के अंदर पीआई बीइंग रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान इज कवर्ड और बीइंग द इंसिडेंट आल्सो हैपेंड ऑन अ डोमेस्टिक फ्लाइट। हम लोग जो है इस पूरे इंसिडेंट को कवर करते हैं कैरेज बाय एयर एक्ट ऑफ 2012 जिसको आपने अभी कोट किया, और जो कि लॉ ऑफ द लैंड है। तो जो सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट, देखें एक मैं बार बार ये बात कहना चाह रहा हूं कि ह्यूमन लाइफ की कोई कॉम्पनसेशन नहीं होती। जिनके प्यारे चले गए वो वापस नहीं आ सकते चाहे जितनी मर्जी अमाउंट हो। इसके ऊपर कोई ये नहीं होता कि किसी को 10 मिले तो उसकी मदावा हो जाएगा, 50 मिलेंगे, 1 करोड़ 1 अरब पे भी शायद उनका मदावा ना हो पाए। ठीक, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जी एक लॉ ऑफ लैंड है विच पुट्स अ लिमिट टू द लायबिलिटी अप टू 5 मिलियन। उस लिमिट टू द लायबिलिटी को पीआई ने खुद से इनहैंस किया और माजरत के साथ लिमिट लायबिलिटी जो है ये मेरे पास पड़ा है यहाँ पे, अगर आप इसको देखें ये जो कैरेज बाय एयर एक्ट 2012 है उसका नंबर 21 आप उसका देखें, उसमें ये कह रहा है कि जी 50 लाख तक उन्होंने उस पर कैप किया है। लेकिन अगर ये हो कि जी हमारी वजह से, हमारे पर्सनल की वजह से इसी एक्ट का क्लॉज नंबर 22 सब क्लॉज 5 है जो ये कह रहा है कि अमाउंट जो है उसको रेज भी किया जा सकता है। दूसरा आपसे ये कि आप तो चलें NICL विक्टिम्स को दे रहा है, आपकी जो इंश्योरेंस हुई हुई है वो मार्श एंड मैक्लेनन के साथ हुई हुई है जो कि आपको पैसे ये देंगे अगर ये होता है। नहीं, मैं आपको देखेंगे एक यहीं पे क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी इंश्योरेंस है NICL के साथ, चूंकि ये इंश्योरेंस बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसने आगे एक और रीअश्योरर रखा हुआ है जिसको मार्श एंड मैक्लेनन बात करें। इंश्योरेंस की अपर लिमिट आपने बता दी है कि 1 बिलियन डॉलर है जो कि तमाम फ्लीट, तमाम एसेट्स और इन केस ऑफ तमाम कोलेटरल वहां के ऊपर उस चीज के ऊपर वो कवर होता है। ठीक है, हमें इंश्योरेंस के पैसे टेक्निकली नहीं इसलिए मिल रहे बिकॉज जो जहाज था वो लीज था, तो वो जो जहाज के पैसे हैं वो लेसर को मिले जिसने जहाज हमें दिया हुआ था। जो कोलेटरल डैमेज या जो जमीन के ऊपर नुकसान हुआ था उसके पैसे डायरेक्ट आपने लिखा हुआ है ऑपरेट एंड ओन्ड, सो दैट मींस के लीज का जो है वो उसको कवर होता है ना। नहीं, लीज के अंदर देखें जहाज की मिल्कियत उसकी हमने रेंट पे लिया। चले मैं जरा कैप्टन साहब की तरफ चलती हूँ। कैप्टन साहब, आप जो सिस्टम है पीआई का ऑब्वियसली आपने देखा भी है, आप समझते भी हैं, इसमें जो ये कहा जा रहा है कि जी पीआई ये नहीं क्लेम करती, इंटरनेशनल इंश्योरेंस जो है वो नहीं क्लेम करती, क्या आपको ये बात सही लगती है या क्या इस बात में सदाकत लगती है आपको? दरअसल पीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। वो क्या पैसे लेती है क्या नहीं लेती, सवाल ये है कि पीआई के जहाज में बैठ के
یہ سارا انسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس کو اب گھمانا کہ جی وہ ایسے ہے ایسے نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو دا لاز ٹو بی ویری فرینک, but I think PI is responsible to give them all the benefits and all the جو ان کے جو خرچے ہیں وہ PI is responsible. دنیا میں کہیں پہ بھی ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ ایئر لائن امیجیٹ ریلیف دیتی ہے, اس طرح نہیں کرتی کہ آپ جی 1 کروڑ دے دیں گے تو آپ یہ سائن کر دیں. تو اس کے اندر تو بددیانتی ہے, اس میں بددیانتی ہے میرے حساب سے. یو شوڈ گیو دیم دا منی امیجیٹلی. ہاں اگر انکوائری کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دیر از سم تھنگ ایلس ان اٹ تو پھر آپ اس کو انہانس ٹاک اباؤٹ. بالکل RDA پہ جو ہے وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. عارف صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں گی. عارف صاحب آپ سمیت جتنے لواحقین ہیں جس کرب سے گزرے ہیں فرام گیٹنگ دا بلونگنگز اور سارا جو DNA ٹیسٹنگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, وہ ہم سب نے جو ہے وہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھا بھی ہے. ابھی تک کیا ساری فیملیز کو جو بلونگنگز ہیں وہ مل چکی ہیں یا ابھی بھی نہیں ملی ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں بلونگنگز نہیں ملی ہیں, اور بلونگنگز اگر آپ انشورنس ڈاکیومنٹ سامنے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے تھے لگیج ہینڈ اوور, یا دکھا رہے بھی نہیں تھے وہ والا لگیج جو کہ رینجرز ان کو ہینڈ اوور کیا تھا. کیوں؟ بیکاز دے وانٹڈ ٹو کلیکٹ انشورنس آن دی لگیج آف دی پیسنجرز. اور باقی جو ہیں کیا کہتے ہیں عبدالحفیظ صاحب جو ہیں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. ہی از اے PR پروفیشنل, تھورو کافی عرصے سے PIA میں رہے ہوئے ہیں. ان کو گھمانے بہت آسانی سے آتے ہیں چیزیں. میں ابھی جو ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یا صرف PIA سے جو کوشچن ہے, باقی ساری چیزیں چھوڑیں کہ انشورنس پالیسی میں کتنے پیسے لکھے ہوئے ہیں کیا ہے, ویل سی دیم ان اے کورٹ آف لا. ٹھیک ہے نا, وین دیٹ چیز اب سامنے آتی ہے, کیونکہ یہاں سیدھا یہ اپیرنٹ ہے, یہ بہت جو بڑا فراڈ ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. جب آپ کے 50 لاکھ کے, اگر بقول حفیظ صاحب کے 50 لاکھ انشورڈ ہے انڈر دی کیریج بائی ایئر ایکٹ 2012, دین وائی آر دے ٹیکنگ اے پالیسی دیٹ از اوور اینڈ ابو واٹ دی ہیومن ویلیو از ورتھ ان پاکستان. ٹھیک ہے, اس کا مطلب 2 نمبر ہی ہے نا. پریمیمس تو جاتے ہیں نا انشورنس کے ہر سال, وہ بھی کہیں جا رہے ہیں. جب اس طرح کا کریش ہوتا ہے, پیپل ڈو ناٹ نو کہ یہ پیسے کہاں پہ جا رہے ہیں, اینڈ دیز پیپل ایکچولی سائڈ ود دی انشورنس کمپنیز. ابھی مجھے صرف PIA سے صرف ایک سوال ہے, اور جتنے بھی ہمارے لوائقین ہیں اس میں بعض لوگ ہیں جن کے بیڈ ارنرز گئے تھے, ٹھیک ہے نا, جن کو PIA نے اتنا لمبا کھینچ کے یہ پروسیس جو کہ کروڑ روپے یا 50 لاکھ جو بھی تھے, جو فرسٹ ٹیئر لائبلٹی جسے کہتے ہیں, یہ فل فور ان کو دینا چاہیے تھا آپ کے پیسنجرز کو. وہ ابھی تک اسی چیز کو کھینچ رہے ہیں. اور کھینچ رہے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سکسیشن ہمیں لا کے دیں اور آپ RDA ضرور سائن کریں گے, RDA سائن کریں گے تو آپ کو یہ پیسے ملیں گے. یہ دے فیل ٹو ٹیل یو کہ یہ ہے فرسٹ ایئر لائبلٹی. فرسٹ ایئر لائبلٹی کے اندر RDA میں کیوں سائن کروں؟ آپ ان سے خود پوچھیں نا, فائنل رپورٹ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ نہیں آئی ہے نا, تو آئی ڈونٹ نو کہ ہو از ریسپانسبل فار دس کریش. PIA کے آپ کے امپلائیز ہیں, آپ کے CA کے ہیں, آپ کے ایئر بس ہے, پیچھے ہائیڈرولکس میں مسئلے ہیں, کون سے مسئلے ہیں؟ اور اگر آپ ان کا RDA اگر ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں تو صرف PIA پیسے دے کے PIA نہیں بری ہو رہا, اس کے اندر CEA سے لے کے پوری ایک لمبی فہرست لوگوں کو یہ بری کروانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ بالکل ڈاکیومنٹس بھی سامنے ہیں کہ یہ 2 نمبری چل رہی ہے. جی ڈاکیومنٹس بھی سامنے, اس پہ بھی آتی ہوں. لیکن جو بات کی عارف صاحب نے لگیج کے حوالے سے, سامان کے حوالے سے, اس میں بھی اکارڈنگ ٹو جو یہ انشورنس ڈاکیومنٹس ہیں, اس میں SDR 5346 SDR ایک پیسنجر کے لگیج پہ جو ہے وہ ایوز ملتے ہیں. اسی کو اگر آپ کنورٹ کر لیں روپوں میں تو یہ بنتا ہے 11,97,290. اور اگر اسی کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 91 پیسنجرز پہ تو یہ بات جو ہے وہ کہاں اربوں میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے, 1 ارب سے اوپر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ بات بھی کہی جا رہی ہے پیسنجرز کی طرف سے. جی اچھا ماریا, اس کے اندر لیٹ می انٹرپٹ یو. ہاں ماریا, آئی ایم سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو. اس کے اندر ایک اور ایک پہلو ہے کہ اس کے اندر ہمارے جتنے فیملی ممبرز ہیں, وی آر آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے نا, DNA کے ٹائم سے لے کے اب تک جب سے ہم لوگ PIA کے خلاف گئے ہیں, وی آر آل ٹوگیدر. اس میں یہ ہوا ہے کہ دے ہیو 20 یا 25 لوگ جو سب سے کمزور تھے نا, جو کہ جن کے بریڈ ونرز چلے گئے تھے, ان کو یہ پریشر ٹیکٹکس کے تھرو کال کر کے بار بار الگ الگ لائر سے کہ آپ یہ پیسے لے لیں ورنہ بھی پرائیویٹائز ہو جائے گا, مطلب کہانیاں بہت دی ہیں. دے پریشرائز دیم انٹو سائننگ دا RDA, دے پریشرائز دیم انٹو گیونگ دیئر لیگل رائٹ اوے. اب باقی جو ہم لوگ یہاں پہ لوگ ہیں, ان میں سے 4 فیملیز آلریڈی کورٹ کے تھرو, ہمیں پتا تھا یہ 2 نمبری ہو رہی ہے, RDA ہمارے ہاتھ لگا تھا. کورٹ میں ہم لوگ یہ اپیل دیے تھے کہ یہ ہمارے سے زبردستی یہ 2 نمبر کام کروا رہے ہیں, RDA سائن کروا رہے ہیں, کائنڈلی آپ 1 کروڑ روپے ہم لوگ کو کورٹ میں منگوائیں.
یہاں پہ جو ہے ایک ہمارے صاحب ہیں، ان کو کورٹ نے آرڈر دے دیے تھے کہ پی آئی اے کو کہ آپ نے ناظر کے پاس آ کے جمع کروانا ہے 1 کروڑ روپے، اور وہ اس کے اوپر نہ پی آئی اے جواب دیا ہے. اس کے اوپر جب کنٹمپٹ کا نوٹس کورٹ نے بھیجا ہے تو پی آئی اے نے آگے انہی پیسنجر کو، وہ کہتے ہیں نہیں وہ آپ کی بہن ہے جو شہید ہوئی تھی اس کے اوپر، لہٰذا آپ ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں تو یہ آپ کو پیسے نہیں مل سکتے. یہ مزدیار صاحب کی گورنمنٹ آلریڈی غالباً آپ بات کر رہے ہیں، مزدیار صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں جی بالکل 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 ٹھیک ہے نا. تو جب ان کو آپ کے گورنمنٹ آف پاکستان نے بتا دیا کہ سکسیسر یہ ہے تو پیسے ان کو جانا چاہیے، صرف اور صرف کیونکہ یہ کنٹمپٹ نوٹس آگے پی آئی اے کو بھجوائے تھے، پی آئی اے پریشر ٹیکٹکس، یہ ان کو یہ بھجوایا یہ لیٹر، ٹھیک ہے نا. یہ کہیں سے ڈز دس میک سینس؟ میں یہ عبداللہ صاحب کی طرف رکھتی ہوں، عبداللہ حفیظ صاحب کی طرف رکھتی ہوں. عبداللہ حفیظ صاحب ذرا ناظرین کو بھی بتا دیں کہ مزدیار صاحب ہیں جن کی بہن جو ہیں وہ فیروز اوگرا صاحبہ، وہ اس میں شہید ہو گئی تھیں، اور ان کے بھائی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ پروف کریں کہ آپ ڈیمیجڈ ہیں، آپ اس سے افیکٹڈ ہیں، جبکہ اس رول میں جو فیملی ممبر کا ایکسپریشن ہے، باقاعدہ یہ پی آئی کے اپنے ڈاکیومنٹس ہیں، مینز وائف اور ہسبینڈ، پیرنٹ، اسٹیپ پیرنٹ، گرینڈ پیرنٹ، بردر سسٹر، ہاف سسٹر، چائلڈ، اسٹیپ چائلڈ، گرینڈ چائلڈ، یہ سارے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا مطلب معذرت کے ساتھ لوگوں کو صرف جو ہے وہ ذلیل و خوار کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اچھا میں زیادہ اس کی پر بات اس وجہ سے نہیں کروں گا بیکاز ابھی ماریا ایک اور چیز اس کے اندر میں ایڈ کرتا ہوں. عبداللہ صاحب سوری آئی ایم انٹرپٹنگ. اس کے اندر سے یہ چیز ہے کہ اگر آپ میرا کیس دیکھیں نا، آئی ایم دا بریڈ ونر، ٹھیک ہے نا، مائی وائف ڈیڈنٹ ارن، مائی کڈس ڈیڈنٹ ارن. تو کیا پی آئی اے والے مڑ کے عبداللہ حفیظ مجھے یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں تھے تو آپ کو بھی پیسے نہیں ملیں گے؟ جی اچھا دیکھیے وہ چیز جو ہے وہ چونکہ سب جوڈس ہے، اس کی پر کنٹمپٹ ایک ایشو ہے تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. صرف اس پہ ایک چیز صرف وضاحت اس کی پر یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں آئی بلیو سیکشن 6 یا سیکشن 7 ہے، اس کے تحت سکسیشن ایک بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہے جو کہ کورٹ آپ کو ڈیفائن کر کے دیتی ہے. آئی مے بی دا بریڈ ونر، یو مائٹ بی دا بریڈ ونر فار یور فیملی، بٹ وین اٹ کمز ٹو سکسیشن ایک اسلامی شریعت کے مطابق آپ کی ڈویژن ہوئی ہوئی ہے 1/8 ٹو دا وڈو. بچوں کو کتنا ملے گا، والدین کو کتنا ملے گا، بھائیوں کو کتنا ملے گا. عارف صاحب نے ایک سائڈ تو بتا دی، دوسری سائڈ میں ٹچ اپان نہیں کرنا چاہتا تھا، بٹ اگین یہ بھی ہماری ریالٹی ہے کہ بہت ساری فیملیز اس طرح کی ہیں کہ اگر کسی کا خدا نخواستہ نہیں، اگر خاوند فوت ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کی بیگم کو نکال دیا یا باقی تمام چیزیں کر دیں. اب فیملی سپلٹ کے اندر لیگل کمپلیکیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی. پی آئی کے پاس ایز این آرگنائزیشن ہم نے وہ پیسے دینے ہیں یا ہم نے وہ پیسے لے کے دینے، وی نیڈ سکسیشنز جس کے اوپر کلیئرلی ڈیفائن ہو کہ کس کو کتنے پیسے دینے، اور اس حساب سے پی آئی یا انشورنس کمپنی کا سکسیشن تو وہ لے کے آئے گا. اب یہی جو آپ اس چیز کے اوپر بات کر رہے تھے، اس چیز کے اوپر اس کیس کے اندر انہوں نے سکسیشن کے بجائے کورٹ کو یہ بولا کہ جی کورٹ میں ڈیسائیڈ بعد میں، لیکن ابھی پی آئی سے سارے پیسے منگوا کے کورٹ اپنے پاس رکھ لے، جس کے اوپر کورٹ نے یہ آرڈر پلیس کیا. آبویسلی دیٹ از اے لیگل بیٹل، وہ لیگلی اب چونکہ چلا گیا تو اس پہ وہ کنٹیسٹ ہوگا. تو میں یہاں پہ وضاحت یہ دینا چاہتا تھا کہ سکسیشن از ویری امپورٹنٹ. دا ادر تھنگ از کہ پریشر ٹیکٹک، پی آئی از نو لا انفورسنگ ایجنسی کہ جو پریشر کسی کے اوپر لگا سکے. ابھی 24 فیملیز جو ہیں وہ ہم نے سیٹل کر دی ہیں، 3 کے ہمارے پاس کلیم سکسیشن کے آگے، کچھ نے کورٹ کے اندر ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. پوری سٹوری نہیں ہے جس حساب سے بتا رہے ہیں، بٹ دین اگین پوائنٹ از جس طریقے سے آتے ہیں ہمارے پاس سکسیشن آتا ہے ود ان اے ویک دا منی از کلیئر. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے اس کیس کو، اور جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ڈیپینڈنسی کس طرح جو ہے پروو ہونی ہے، کیا ہے اس پہ، اور آر ڈی اے پہ جو ہے ہم نے بات کرنی ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اب انہوں نے اپنا سکسیشن دے دیا، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں ڈیمیج آپ کس طرح ہوئے ہیں، یہ بتائیے. سکسیشن نہیں دیا انہوں نے، کورٹ میں یہ جا کے پلی لی ہے کہ جی جو پیسے ہیں بیسکلی آر ڈی اے کا جب ذکر ہے تو اس کی پر ہم زیادہ کلیئر بعد میں بھی کر دیں گے، لیکن انہوں نے جا کے آر ڈی اے کے بجائے انہوں نے کورٹ سے کہا کہ جی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، اور یہ انٹرم پیمنٹ ہے تو ساری پیمنٹ پی آئی اے سے آپ منگوا کے کورٹ اپنے پاس رکھ لے، اور جب سکسیشن ہو تو یہ آگے ڈسٹریبیوٹ کر. یہ اس طرح کے کیس کی نوعیت ہے. عارف صاحب کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس میں صرف ان سے ڈیپینڈنسی پہ جو ہے وہ، یا ان سے جو ہے ان کی ریلیشن شپ یا ڈیمیج ان کا کلیم جو ہے وہ چیلنج نہیں ہوا؟ کیا آپ متفق ہیں اس وقت جو بات کی جا رہی ہے عبداللہ حفیظ صاحب کی جانب سے؟ سر بالکل میں متفق نہیں ہوں. یہ اگین یہ ڈیلیئنگ پریشر ٹیکٹکس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جب سکسیشن ڈاکیومنٹ آپ کو دیتی ہے، وہ دے گو تھرو ڈیو ڈیلیجنس، ٹھیک ہے نا، اور کوئی انہیریٹر تو نہیں ہے، کوئی پھڈا تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی کلیمنٹ تو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے سمجھنا ہے ویورز کو کہ دس از ناٹ انہیریٹنس، اور انہوں نے جورسڈکشن بھی چیلنج کی ہوئی ہے کراچی کورٹ کی. فرسٹ ٹیئر پیمنٹ ہے.
اب ہم لوگ جب میں لاہور جاتا ہوں تو یہاں اس کو کیا کہتے ہیں لاہور میں نہیں ہو سکتا, کراچی جاتے ہیں کراچی میں نہیں ہو سکتا. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیز آر بگ آرگنائزیشنز, ٹھیک ہے نا, ان کو پتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو آرم ٹوسٹنگ اینڈ اسٹف. میرا سمپل سا کوسچن ہے, جب یہ کہہ رہے تھے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لا کے دیں اور آپ پیسے لے جائیں, اور یہ کہہ رہے ہیں نا ہفتے میں لے جائیں, تو وائی آر دے ناٹ گیونگ دا فیملیز سکسیشن سرٹیفکیٹس ہیں؟ جب وہ فیملیز جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں آر ڈی اے سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں اس کو سائن کرو. وائی شوڈ دا فیملیز سائن؟ اور ان کا کنٹینشن ہی یہ ہے کہ جب ابھی فائنل رپورٹ آئی نہیں ہے, when the murderers have not been identified, جب چیزیں آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے تو پہلے سے ہم لوگ کہتے ہیں کلین چٹ کیسا دیں؟ صحیح. اچھا, جو یہ بات کی جا رہی ہے آر ڈی اے کے اوپر ہے نا, اگر آر ڈی اے کے بغیر پیسے دیں گے. آر ڈی اے کی میں ذرا بتا دوں, آر ڈی اے کی جو بات کی جا رہی ہے, ریلیز اینڈ ڈسچارج اگریمنٹ جو ہے, اس میں یہ اب میں پڑھ کے سنا رہی ہوں, یہ آفیشیل ڈاکیومنٹس ہے پی آئی کے. The releaser in the capacity as the legal heirs and successors of the deceased and otherwise have submitted a claim for compensation to PIC in respect of the death of the deceased as a result of the accident, and both the releasers and the PIC now wish to settle all the releasers' claims, potential claims, whether known or unknown, unforeseen, unanticipated and unsuspected, including but not limited to those arising out or in connection with the death of the deceased, and in respect to the damage, loss or destruction of the deceased checked and unchecked baggage, personal effects together with any costs and expenses and legal costs in any way arising out of the connection with the accident. اچھا, اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی بیچ میں اس میں کسی کو آپ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکیں گے, پی آئی سی ہو, پی آئی ہو, گورنمنٹ آف پاکستان ہو, اے ایس ایف ہو, ایون جو مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ نہیں لائبل ٹھہرا سکیں گے جب بھی آپ آر ڈی اے سائن کر دیں گے. اور مائنڈ اینڈ ویو کہ ابھی تک جو ہے وہ صرف ایک پریلیمنری رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. تو بیسکلی جس نے کیل کانٹا کچھ بھی لگایا, آپ کسی کو جو ہے وہ آپ لائبل اس میں نہیں ٹھہرا سکتے. تو سر مجھے یہ بتائیے, میں ذرا کیپٹن صاحب کی طرف پہل جاتی ہوں, پھر آؤں گی آپ کی طرف عبداللہ صاحب. کیپٹن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی اگر پریلیمنری رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے, اس میں ابھی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے, جو پائلٹ ہے, کو پائلٹ ہے, وہ اس میں انوالو ہے. ابھی پوری رپورٹ نہیں نکلی. آر ڈی اے سائن کروانا کیا یہ بدنیتی نہیں لگتی؟ اگر کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے تو پھر آر ڈی اے کیوں سائن کروایا جا رہا ہے؟ اس کا بیسک ریزن ہی یہی ہے جو سائن کرانے کا, تاکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کہ ان کے گلے یہ بات پڑے گی اس سے جان چھڑانے کی. دس شوز دی انٹینٹ آف دا مینجمنٹ آف پی آئی اے. دی پی آئی مینجمنٹ از ٹرائنگ ٹو ہائڈ ناؤ. دیر آر لاٹ آف تھنگس جو کہ اس میں نکلیں گی, اور جب نکلیں گی تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اصل قصوروار کون ہے. اور اگر پی آئی ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا ایئر بس ہے, دین دیز پیپل کین گو اینڈ گیٹ دیئر رائٹ. آپ ان کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں. یہ کہتے کہ بھئی آپ ان کو پیسے دیں, 1 کروڑ روپیہ جو آپ نے کہا ان کو جس کو دینا ہے, لیگل جو لوگ ہیں ان کو دیں, اس سے فارغ ہوں. اس کے بعد لیٹ دی فائنل رپورٹ ٹو کم. وائی یو آر جمپنگ ٹو کنکلوژن؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ پی آئی کو ہو کیا گیا ہے کہ وائی دے آر ٹرائنگ ٹو پینلائز دیئر اون پیسنجرز. اور مجھے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر بڑا دکھ ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی آپ گورنمنٹ ہیں, یو آر فار دا پیپل, فرام دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. یو شوڈ ٹیک care of them. Absolutely. Unlike you people. عبداللہ حفیظ صاحب سے اس کا جواب لے لوں. عبداللہ صاحب ابھی پریلیمنری رپورٹ آئی ہے, کیوں آر ڈی اے سائن کروانا چاہ رہے ہیں کہ کل کو اگر آ جاتا ہے کہ فلانا جو ہے وہ پارٹ بوئنگ کا, جس طرح باقی ایئر لائنز انڈونیشیا میں ہوا کہ کوئی فالٹی پارٹ تھا, کیوں نہیں وہ جا کے کر سکتے؟ کیا اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ پی آئی چاہتی یہ ہے کہ اگر کوئی فالٹی پارٹ یا کوئی چیز آگے جا کے پتا چلتی ہے تو they want to reap all the benefits, they want to keep it to themselves. باقی کوئی اس میں لائبلٹی کہیں وہ کلیم کر ہی نہ سکے, کوئی ان کا رائٹ رہے ہی نہ. اچھا, اس کے 2 پہلو. ایک وہ جو کہ کیپٹن صاحب کی بات کی ایکسٹینشن تھی, مجھے ذرا تھوڑا سا تعجب اس سے ہو رہا ہے کہ بیکاز ہی واز اے فلائر اینڈ ہی شوڈ نو دیز رولز. اکاؤ کا ایک اسکیجول ہے جس کے اوپر انہوں نے کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے کہ جب بھی کسی جگہ کے اوپر انڈیپینڈنٹ کوئی بھی حادثہ ہوگا, خدا نہ خواستہ, تو اس کا ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ مقرر ہوگا. اور وہ انڈیپینڈنٹ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ جو پاکستان کے اندر ہے, وہ جب آتا ہے وہ ایک رپورٹ دیتا ہے. رپورٹ کے اندر بیسکلی, اور یہ بڑا کلیئر کٹ لکھا ہے, اگر کپتان صاحب نے یہ چیزیں پڑھی ہوتی تو شاید یہ بات ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی, کہ جو ایون ان فیکٹ آپ ان کا بھی اسکیجول پہ آئے سول ایویشن کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھیں نا, اس کے اوپر وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو فکس اینی ریسپانسبلٹی, وی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دوز ایریاز وچ کین بی کورڈ ٹو میک اوور آل ایویشن سیفر ان دا کنٹری. ٹھیک ہے,
यहाँ पे भी एग्जैक्टली ये सिचुएशन है. वो तमाम उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे कि जो शॉर्ट लैप्स, जो शॉर्ट कमिंग्स थी या लैप्सेस थे, या तमाम चीज़ें थी, और उसके ऊपर लेंगे. बट दे विल स्टेप शॉर्ट ऑफ एक्चुअली फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ. अच्छा, अब आरिफ साहब की बात या आपकी बात, आप जब भी इंश्योरेंस कराते हैं, जब इंश्योरेंस की कॉम्पनसेशन आपको दी जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने के साथ आपसे एक आरडीए साइन कराता है, जिसका मतलब ये है कि जी मैं आपको अपनी तरफ से ये दे रहा हूँ, इसके बाद यू विल नॉट होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर दैट. यहाँ पे अभी बात ये हो रही है कि जी भी 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो अभी हमें आप दे दें, उसके बाद ये जब 3 साल बाद इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, लेट सपोज, उसके बाद अगर उन्हें बता दिया कि जो फलाना फलाना कसूरवार था, तो वील गो अगेन एंड वील आस्क फॉर मोर कॉम्पनसेशन. इस तरह इंश्योरेंस, मैं बता इस रहा हूं, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहता हूं इंश्योरेंस से, बिकॉज ये सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आ रही है. जैसे आरिफ फारूकी साहब ने कहा कि प्रीमियम पे करती है, पीआईए पेज अ वेरी हेफ्टी प्रीमियम फॉर दिस अमाउंट ऑफ मनी. अगर आप मेरे से पर्सनली या मेरी इंतजामिया की तरफ से पूछें, जो मैक्सिमम कॉम्पनसेशन पे की जानी चाहिए वो हम हमारी भी ख्वाहिश होगी कि पे करें, जितना ज्यादा बेनिफिट हम लोग के लोगों कल को पता चलता है कि इसमें से बोइंग XYZ है इन्वॉल्व है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता. मैं बताता हूं ना, इसी तरह एक विक्टिम की फैमिली ने अमेरिका के अंदर जो इंजन मैन्युफैक्चरर था CFM 56 वाले, उनके ऊपर केस डाल दिया, और वो उनको कह रहे हैं कि जी आपका इंजन बेसिकली फॉल्टी था, कि जितने लगने के बाद नहीं है, वटेवर जो भी उसकी डिटेल ना. अगर आप इंश्योरेंस कंपनी पैसे सेटल कर देती है और उसके बाद वो वहां से लेट सपोज वो उनका आता है और वो केस आगे प्रोसीड होता है, और उसके बाद कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है, कोई और चीज होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी लिटिगेशन दैट इज हैपनिंग आउटसाइड पाकिस्तान और विद एनी अदर. तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जी जब आप मेरे पास आए हैं, मैंने आपको इस लॉ के मुताबिक इतने पैसे देने, मैं आपको पैसे दे रही हूँ, उसके अगेंस्ट आप मुझे डिस्क्लेमर, मतलब ये आरडीए की एक छोटी फॉर्म, आपकी गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता लग जाए ना, तब भी वो होता है कि इस आरडीए का जो आरडीए की रिपरकशंस है और क्या इसका है, और कहाँ मुख्तलिफ ममालिक में क्या हो रहा है और किस तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे. वो इसी तरह इथियोपिया में जो है वो हुआ इसी तरह का केस, उन्होंने भी आरडीए साइन कराया, और उसके बाद वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी वाकई फॉरेन कोर्ट्स में जाके उन्होंने इसको परस्यू किया है. तो ये तो एक मोडस ऑपरेंडाई लगता है कि इसी तरह किया जाए, ताकि आप जो विक्टिम्स हैं उनको जो है इस कॉम्पनसेशन से या जो बाकी चीजें उनसे दूर रखें, और उसके बाद एयरलाइन खुद ही निपटती रहे, और सारा इसमें आपके पीआर डिजास्टर्स भी नहीं होंगे. देखिए, मैं अगेन ये बात कहता हूँ, अगर तो इंटरनेशनल प्रेसिडेंस इस चीज, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, जी आ रही हूँ, जी 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 जी, अगर तो इंटरनेशनल प्रेसिडेंस इस चीज का है. मारिया देखें, फिर अगेन जो अब्दुल्ला साहब है ना, फिर ये आपको घुमा रहे हैं अल्फाजी के अंदर, पाकिस्तानियों को गुमराह कर रहे हैं. ये फिर बार बार नाम लेते हैं कॉम्पनसेशन की. मैं लोगों को बार बार कह रहा हूं, दिस इज नॉट कॉम्पनसेशन. जब कॉम्पनसेशन प्रॉपर होती है ना, लेट्स से कि फाइनल रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि इसमें हाइड्रोलिक फेलियर था या एयरबस का फेलियर था, जब उनको हम लोग सू करते हैं, उसके बाद जो पैसे आते हैं उसके ऊपर जब हम लोग ओके करते हैं, फिर हम लोग आरडीए साइन करेंगे. ये जो पेमेंट है, दिस इज अ फर्स्ट ईयर पेमेंट. ये जो बार बार अब्दुल्ला हफीज साहब कह रहे हैं ना कॉम्पनसेशन, इट इज नॉट नो फॉल्ट लायबिलिटी है. ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट ईयर पेमेंट जो इनको करना ही करना होता है एज पर द 2012 एक्ट. इनको करना ही करना है, ठीक है ना, दे कांट रन अवे फ्रॉम इट. ठीक है, इसके एवज ये आरडीए साइन नहीं करवा सकते. आरडीए सही कह रहे हैं, साइन होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज में जब आपका केस हो जाए, जब पे आउट वाला हो जाता है, फिर वो फाइनल रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट होता है. ये यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज नॉट कॉम्पनसेशन दैट पीआईए इज गिविंग अस. दिस इज अ फर्स्ट ईयर पेमेंट जो कि आपके हर एयर क्रैश के बाद लोगों को देना चाहिए. टेक्निकली दिस इज फाइनल टीयर पेमेंट. इंश्योरेंस कंपनी जो है जब आपको पे करती है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, वो आपको ये कहती है कि फाइनल टीयर पेमेंट है जो कि हम आपको पे कर रहे हैं. तो लेकिन जो आपका ये कैरेज एक्ट है, कैरेज बाय एयर एक्ट 2012, वो तो इस तरह की कोई बात नहीं इसमें कर रहा. देखें, कैरेज बाय एयर एक्ट आपका कैप कर रहा है. आपने खुद ही बताया था कि 5 बिलियन के ऊपर वो कैप कर नहीं, मैंने कहा कैप नहीं कर रहा. उसमें साथ एक और क्लॉज है, 22 सब क्लॉज 5, जिसमें बाकायदा ये लिखा है कि अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इससे ऊपर भी जा सकता है. मैंने कैप की बात नहीं. देखिए, अब अगेन अगर आप इस लॉजिक के तहत चलें, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कोई फिक्स नहीं हुई, और कब फिक्स, तो फिर आप क्यों दे रहे हैं? नहीं, पॉइंट इसके आपने ये चीजें देनी तो है. मतलब अगर एक पेमेंट है आनी है, उन लोगों को देनी है, ये पीआईए की या पीआईए की इंश्योरेंस की तरफ से ही फाइल. मुझे ये चीज बताइए, एयर क्रैशेस की यहाँ पे रिपोर्ट्स जो हैं वो 4 साल अभी 2016 वाले की 20 में आई आके. स्टैट्यूट ऑफ लिबर्टीज के स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस के उसमें भी आप ये देखें, ये कहा जाता है कि उसके बाद आप इस केस को परस्यू नहीं कर सकते. तो अगर तो यहाँ पे आरडीए साइन भी कर लें या ना साइन करें, जो भी रिपोर्ट लेट आएगी उसके बाद तो वैसे ही उनका टाइम गुजर जाएगा, क्या फायदा फिर? देखिए, नॉट नेसेसरीली. बात उसके ऊपर ये है कि जी रिपोर्ट 3 साल बाद लेट सपोज आती है,
دنیا میں 3-3.5 سال لگتے ہیں. اس دفعہ گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ اس کو بہت جلدی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لے کے آیا جائے تاکہ وہ اپنے ہی ٹینیور کے اندر اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں, کیونکہ انہوں نے پرومس کیا تھا سب سے اس پوری چیز کے اوپر. انشورنس پیمنٹ کا ایک ٹائم ہے, اس کے اوپر انشورنس پیمنٹ آپ کو ہوتی رہے گی. اگر آپ یہ پیمنٹ ابھی لے لیں گے, آپ اگر وہ گھر چلے جائیں گے, اس کے بعد آپ کی ٹیکنیکلی پی آئی اے کے ساتھ پریشرائز کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کہہ رہے ہیں جی پی آئی جو ہے وہ پرائیویٹائز ہونے لگی ہے, ریکارڈنگز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, آپ کر لیں نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. وائی پھر لیٹ دیم ڈو اٹ. دیکھیں آئی نو ذرا تھوڑی سی یہ شاید تھوڑی لیک آف انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن ہے اس پوری چیز کے اوپر. پی آئی کی طرف سے کوئی پریشرائزیشن نہیں ہے, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. عارف فاروقی صاحب بیٹھے ہیں, باقی وکٹمس کی فیملی بیٹھے ہیں, میں ان کے ساتھ میں ریلیٹڈ ٹیکنیکلی ہر روز ہی میں ان کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہوں, باقی ہمارے ڈپارٹمنٹ والے بھی لنکڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. کسی نے کسی کی آرم ٹوسٹنگ کی کہ ایسی کی تیسی پیسے پکڑ بالکل کی, یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں آر ڈی میں لکھا ہے ولنگلی کر رہے ہیں, ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے لائرز آر ہاؤنڈنگ دیز پیپل. نہیں, نو نو نو, دیکھیں مجھے ایک بات, عارف صاحب کیا ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آؤٹ آف, میں یہاں پہ سن لیجیے, آؤٹ آف 97 وکٹمس 91 بالکل ایسی ہے. ہمارے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ بہت بڑے ہیں پی آئی اے, ہمارے پاس مسل بہت ہے, یہ سالوں سال آپ کا کیس چلے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کروڑ روپے لے کے آپ آر ڈی اے سائن کریں, اس کے علاوہ آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے, آپ کتنی دیر لڑ لیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح کی بات محمود عالم صاحب ہیں جو کہ پی کے 661 کے ٹائم پہ بھی پی آئی اے نے اس کو آن کیا تھا, اس لائر کو, جو کہ ایک فری لانس لائر ہے, ٹھیک ہے. اس کی بھی ریکارڈنگ میں آپ کو بھیج چکا تھا. جب میں اس کو کال کیا تھا کریش کے بعد, تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں مارچ کے لیے کام کر رہا ہوں, میں مارچ کا ریپرزینٹیٹو ہوں, ٹھیک ہے. تو دیر از بین اے لاٹ آف انڈر ہینڈیڈ اسٹف دیٹ ہیز بین ڈن بائی پی آئی اے, پریشر ٹیکٹکس وغیرہ بھی یہ لوگ کرتے رہے. اور ابھی جو لیٹسٹ ہے, اگر میں ابھی عبداللہ حفیظ خان ابھی آن لائن ہے, میں آپ کو کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے, آپ ایز پر کیریج بائی ایئر ایکٹ 50 لاکھ روپے ہمیں دیں, اینڈ وی وانٹ ٹو ریزرو دا رائٹ ٹو آسک فار آنسرز اینڈ ٹو سو اینی بڈی ہو ہیز بین پارٹ آف دس کریش. آپ بتائیں, ول یو ڈو دیٹ, یا آپ اس پہ بھی 50 لاکھ پہ آر ڈی اے سائن کروائیں گے؟ دیکھیں, ون ہی ڈز ناٹ اسپیک آن بہاف آف ایوری ون. گو اہیڈ, آئی اسپیک فار دا فیملیز. 50 لاکھ دیں, آر ڈی اے نہیں سائن کریں. اگر سارے آپ کے پاس آ جاتے ہیں 50 لاکھ ہم نہیں نہ دیں اور آر ڈی اے جو ہے سائن, لیٹس, ٹھیک ہے, میں لیٹس سپوز اگر میں یہ بات ایگری کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ لوگ ساری بات ایگری کریں گے, نہیں کریں گے. دیکھیں if they agree, دیکھیں hypothetically speaking, if they agree, will you agree? Point is, عبداللہ صاحب, if they agree, will you agree? Let me clarify. لفاظی میں مت گھمائیے گا, میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. The payment is being given by the insurance company. ٹھیک ہے, we will facilitate. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, یہ ایز پر لاء بات کر رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں کروڑ روپے نہ دیں ہمیں, 50 لاکھ دیں, we reserve the right to do the case. دیکھیں, میں سن لیں, میری بات سن لیجیے. ایک لا کی انٹرپریٹیشن ہے, ایک لا کی انٹرپریٹیشن ہے جو کہ انشورنس کمپنی کر رہی ہے, دونوں سیم ہی لا کے اوپر بات کریں, ٹھیک ہے. آپ اگر ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر اس طرح کی چیز ہے, آپ آئیں انشورنس کمپنی کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, آپ لوگ ان کو کنوینس کر لیں کہ اسی لا کے اوپر ہے, وی ول فیسیلیٹیٹ. یو ول فیسیلیٹیٹ, یس, ٹھیک ہے. چلیں جی, کیپٹن صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کیپٹن صاحب. جی, میں تو یہ جو آپ کے ریپرزینٹیٹو ہے نا پی آئی کے, ان سے بڑا حیران ہوں کہ وہ کس طرح انٹیلیجنٹلی گھما رہے ہیں. سمپل سی بات ہے, آپ ان کو پیسے دے دیں, اس کے بعد ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کورٹ نے کرنا ہے بھائی. اس کے سامنے دلائل لیں گے تو پھر ہی جج صاحب ڈیسیجن دیں گے نا. آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آر ڈی میں تو یہ بھی کہا ہے کہ کراچی کی جو ہے وہ جیورسڈکشن ہے, پشاور ہائی کورٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ آر ڈی اے سائن نہیں کرا سکتے ایئر بلو کے اس میں جو آیا ہوا ہے. 2012 کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں کرا سکتے, یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے یہاں پہ, یہ 2000 اسکرین پہ بھی آپ کو دکھائیں گے, اس پہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ آر ڈی اے آپ سائن نہیں کروا سکتے. ریلکٹنس آف مینجمنٹ آف ایئر بلو ٹو پے کمپنسیشن unless they sign the agreement not to pursue any other remedy, اور اس کے خلاف انہوں نے رولنگ دی ہوئی ہے 2012 کی, تو پشاور ہائی کورٹ کا ہے. تو اب آپ پھر اس پہ اگری کریں گے کہ اگر میں آپ کو ابھی میں آپ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, وی ول فیسیلیٹیٹ, دی مینجمنٹ فیسیلیٹیٹ. دیکھیں, ہماری مرضی یہ ہے, کوئی گھمانے شمانے والی کوئی بات نہیں. آئی ایم سوری وائی دے کیپ آن سیئنگ دیٹ. کپتان صاحب جو ہیں وہ آئی ڈونٹ نو, لیکن اینی وے پوائنٹ آئی ہیو ٹو کلوز دی پروگرام. پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے, فیملیز کہہ رہی ہیں وہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, 50 لاکھ دیں, آر ڈی اے مت سائن کرائیں. تو عارف صاحب, اب ہم اس پہ آگے ایک فالو اپ بھی کر لیں گے. کیا آپ لوگ جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ فیملیز جائیں گے؟ جا کے اس پوائنٹ پہ جا کے تمام فیملیز, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, ول یو گو ود آل دا فیملیز؟ دیکھیں, میرا ساری فیملیز میرے ساتھ ابھی ان ٹچ ہیں. مسئلہ یہ کہ موسٹ آف
ٹھیک ہے نا. اور وی ہیو اے میٹنگ ایٹ دا گورنر ہاؤس نیکسٹ ویک ود عمران اسماعیل, جہاں پر ارشد ملک بھی ہوں گے, اور یہاں پہ جو سیم کوسچنز آپ کے عبداللہ حفیظ کے سامنے ڈالے ہیں وہ سیم کوسچنز ان کے سامنے ڈالیں گے, کیونکہ عمران اسماعیل لاسٹ ٹائم ہمارے جو خواتین گئے ہوئے تھے فیملیز کے, ان سے پوچھ رہے تھے آپ کے پاس کیا پروف ہے. بھائی اٹ از گورنمنٹ ادارہ, انشورنس گورنمنٹ کے ادارے نے نکالی تھی, تو آپ کہ بالکل کہ کیا ہوتا ہے, کیا یہ آر ڈی اے کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ان نیسیسری ایک ریکوائرمنٹ ہے, میرا خیال ہے لواحقین کے لیے بڑی مشکل ایک ریکوائرمنٹ ہے, کیا اس کو ویو آف کیا جائے گا؟ عبداللہ حفیظ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, عارف اقبال صاحب آپ کا, اور کیپٹن ممتاز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویل سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.